شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ قرآن رب العالمین کا پیغام تمام انسانیت کے نام۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ایک سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں کہ جو قرآن حکیم کے پاروں کے اہم مضامین ہیں ان کے بارے میں جو ہے ان کا اجمالی جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے، ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس اعتبار سے مخاطب ہے۔ تو دوسرا پارہ جو ہے وہ سیقول ہے اور اس کا بھی جو ہے کافی زیادہ حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اس کے اندر جو 4 اہم باتیں آئی ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا جو ہے وہ ذکر ہے، یعنی جو قبلے کی تبدیلی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر یہ امنگ تھی، آپ کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خانہ کعبہ قبلہ اول کو جو ہے وہ قرار دے، اور یہ آپ کی خواہش جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کر دی۔ اور اس کے اوپر جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ منافقین کا ایک طبقہ تھا اور کفار بھی تھے کہ جو اس کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ تاک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کس اعتبار سے جو ہے کوئی نقصان پہنچایا جائے یا کس اعتبار سے جو ہے اسلام کو جو ہے وہ تمسخر کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو لہذا ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہ جو ہے اس کے اوپر پراپیگنڈا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ معاذ اللہ اللہ کے کیسے نبی ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتہ کہ ان کا قبلہ کون سا ہے۔ اب 16-17 ماہ ہم نے جس طرح منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں تو اس کا ہمارا کیا بنے گا، یا جو ہمارے جو آباء و اجداد اس طرح منہ کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو آخرت میں ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس کے اوپر پھر ایک بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ مبارکہ نازل کی ہے۔ اس موضوع پر غور کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ مقصد بعثت بھی بیان فرمایا ہے۔ تو لہذا ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور درمیانی امت اور بہترین امت اس لیے بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہ فرض منصبی جو ہے عطا کیا ہے، یعنی بہترین امت کا، کہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ جیسا کہ گزشتہ جو ہے وہ پروگرام میں نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو ہے وہ شہادت لینے کا ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ جس میں اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اللہ حل بلغ، تو لوگوں میں نے تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا۔ اور یہی بات جو ہے یہاں پر ہو رہی ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تمہیں گواہ بنانا ہے لوگوں کے اوپر تاکہ گواہی دے سکو اس نوع انسانیت کے سامنے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو رکھنا ہے، تاکہ کل کو وہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تیرا جو ہے پیغام ہم تک نہیں پہنچا تھا، اے اللہ تو کیا چاہتا تھا، تیری کیا مرضی تھی وہ ہمارے تک پہنچی نہیں تھی۔ تو لہٰذا یہ ہمارے ذمہ کام لگایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تعلیمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مینیفیسٹو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ اگر تو ناظرین محترم اگر ہم نے پہنچا دیا تو یہ ہم سمجھے کہ اپنی طرف سے ہم نے ذمہ داری پوری کر دی، لیکن اگر نہ پہنچا اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ گواہ ہو کر ہمارے خلاف جو ہے وہ استغاثہ لے کر کھڑے ہو گئے کہ اللہ ہم تو چاہتے تھے کہ ہم راہ ہدایت کے اوپر چلیں، لیکن یہ جو تیرے ماننے والے تھے، جو تیرے قرآن کے حامل تھے، یہ بدبخت جو ہے یہ خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے رہے اور انہوں نے ہم تک جو ہے وہ قرآن حکیم کو نہیں پہنچایا، تو اب جو ہے ہمارا ذمہ نہیں ہے، ہم نے تو کوشش کی تھی لیکن انہوں نے ابلاغ کی کوشش نہیں کی۔
اور پھر فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم جو ہے اس دن رسول کو بھی تم پر شہادت دینے والا بنائیں گے۔ یعنی جب ہمارا محاسبہ ہوگا تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس چیز کی گواہی لی جائے گی کہ اللہ کے رسول آپ نے ان لوگوں تک جو ہے اس دین کو پہنچایا کہ نہیں، اس قرآن کو، اس کی تعلیمات کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اور وہاں اللہ کے رسول وہ جو ہے شہادت بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی شہادت دی تھی، اور میں نے اس راہ کے اندر جو کٹھنائیاں، جو مشکلات، جو مصائب، جو مصیبتیں ہو سکتی تھی وہ تمام کی تمام جھیلی ہیں، اور پیغام حق جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو لہٰذا یہ جان لیجئے کہ ہماری جان جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چھوٹے گی کہ جو ہم سمجھتے ہیں۔ پھر اسی میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعثت کا اعلان کیا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لا تکونوا تعلمون۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جس طرح سے ہم نے تمہیں ایک رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کو پڑھتا ہے، یعنی ہمارے قرآن کو جو ہے سناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب حکمت سکھاتا ہے، والحکمہ، جو حکمت والی، دانائی والی کتاب ہے اس کے بارے میں تمہیں بتاتا اور سکھاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ربانی ہے کہ جو ہم تک پہنچا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کی صورت میں یہ جو ہے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اور اس کا ذکر کرنا جو ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہی فرمایا 152 نمبر آیت میں، فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو گے پس مجھے یاد کرو گے، اذکرکم، اور میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی، اور اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، ولا تکفرون، اور نہ شکری مت کرو گے تو میں بھی تمہارا جو ہے وہ تمہارے اوپر انعامات کی بارش کروں گا۔ تو فذکرونی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کرنا یہاں پر ہے، اور وہ ذکر کی صورت کیا ہوگی وہ بھی فرما دیا گیا آیت نمبر 153 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو، اے اہل ایمان، اور یہ خطاب میرے اور آپ سے ہو رہا ہے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور جو ہے صبر کے ساتھ جو ہے اس کا دامن تھامے رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ یہ مدد طلب کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، فذکرونی، اللہ کے ذکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ بھی نماز ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ حق کے اوپر چلیں گے تو اس کے راستے میں کٹھنائیاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گے، اور ان کے اوپر صبر کرنا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ مصیبتیں جھیلنی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان مصیبتوں سے محفوظ نہیں رہے تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ تو لہٰذا یہ ہم پر جو ہے یہ کام ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کو مردہ کہنے سے ممانعت جو ہے وہ فرمائی ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے، یعنی اپنی جان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیں، تو فرمایا گیا کہ ان کو جو ہے مردہ مت کہو، بل احیاء، اور وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تم ان کی زندگی کا جو ہے وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے شہداء کو محفوظ و معمون رکھتا ہے، اور ان کے جو ہے مردہ کہنے سے جو ہے وہ ممانعت فرمائی ہے۔ اسی طرح سے پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین کے اس کے اوپر چلنے والے لوگ ہوں تو ان کو آزماتا بھی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ بھی اگر دنیا میں کسی کام کے لیے کوئی افراد لیتے ہیں تو اس کی سکل کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ آیا اگر آپ ایک اکاؤنٹنٹ کو رکھ رہے ہیں تو آپ کا سب سے پہلے تقاضا یہ ہوگا کہ اس نے کہیں اکاؤنٹس کے بارے میں علم حاصل کیا ہے کہ نہیں۔ اگر اسی طرح سے کوئی شیف لیتے ہیں آپ تو آپ اس کے بارے میں یہ تسلی کر لیں گے کہ کیا اسے کوکنگ آتی ہے یا نہیں، یہ جو ہے پکائی کے معاملات جانتا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں کو آزماتا ہے۔ فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے،
خوف جو ہے انسان کے اوپر جب طاری ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ موت کا خوف ہوتا ہے، بعض دفعہ مال کے جانے کا خوف ہوتا ہے، بعض دفعہ اعزاء اقارب کے قربان ہونے کا خوف ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یقیناً تمہیں خوف اور بھوک سے والجوع اور بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے جو ہے وہ ڈر سے بھی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی کاروباری آدمی ہوگا تو اس کے مال کے جانے کا ڈر ہے، پھر اگر کوئی اسی طرح سے اس کو اپنی جان کی جو ہے وہ بھی پڑی ہوں گے لالے، اور اسی طرح سے کوئی فارمر ہے، کوئی کسان ہے، تو اس کو ظاہر بات ہے کہ اپنی فصل جو ہے اس کے کمتی کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اگر وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کم کر رہا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے ہمیں آزما رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بشارت ہے ان کے اوپر کہ جو صبر کرنے والے ہیں، جو آزمائش میں پورا اترنے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر بھی ہم یہ جو ہے معاملات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے ہمارا ہوتا ہے کہ جو ورکر، جو ہمارا کام کرنے والا ہے، وہ اگر سب سے زیادہ جو ہے وہ لائل ہے اور کام جو ہے وہ دل جمی کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس کے بعد ہمارا جو ہے اس کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ بہت ہی اچھا ہے، اور اس بندے کو جو ہے ہم جو ہے وہ پریفرنس دیتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ انسان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں پر ہے اور کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اگر اس کے بعد وہ اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بے پایا انعامات کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے دین کے اوپر چلنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کے اندر دل جو ہے اس کو قرآن کے نور سے منور کرے۔ اللہم نور قبورنا بالقرآن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے موت کے بعد بھی اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے قبروں کو منور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر جو ہے اپنی رحمت کے سائے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ جو دوسرا پارہ ہے اس کے دوسرے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے المونیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کایے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624741144۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کایے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کایے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔